بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اصلاح اغلاط العوام کا ایک مفید سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس میں ہم ان عقائد اور باطل نظریات کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرہ میں بہت زیادہ رائج ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے کہ توہمات، بدشگونی یہ ایک ایسا مہلک مرض ہے جو بہت سے مفاسد کو جنم لیتے ہیں۔ اس سے دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ تقدیر پر انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ بدشگونی کا یہی مطلب ہے کہ فلاں کی وجہ سے میرا کام ایسے ہو گیا، فلاں چیز کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یا یہ کام نہ کرو اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یہ بدشگونی ہے، اور یہ ایک ایسا مرض ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ بہت سے مفاسد کو جنم لیتے ہیں، بہت سی برائیاں اس کی وجہ سے وجود کے اندر آتی ہیں۔ اللہ پر ایمان انسان کا کمزور ہو جاتا ہے، انسان کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وساوس جنم لینے لگتے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کا اپنا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان باطل نظریات سے، عقائد سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور آج کی اس نشست میں ہم چند ایک توہم پرستی سے متعلق چیزوں کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں یہ بات بڑی سنی جاتی ہے، اور خاص طور پر ہم بھی بچپن سے یہ چیز سنتے آ رہے ہیں کہ اگر گھر میں خالی کینچی چلائی جائے تو اس سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ایک بڑی بے معنی سی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اگر کینچی کو آپ مسلسل چلاتے رہیں اس سے لڑائی پیدا ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ کینچی کو جتنا تیز چلاتے رہیں گے اتنی لڑائی بڑھتی چلی جائے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو کینچی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوئے ہیں تو لوگ جو درزی ہیں ان کے گھروں میں تو پھر ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہوں گے۔ یا اسی طرح ہم دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کتنے ایسے کیس آتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کے کیس ہوتے ہیں، آپس میں تنازعات کے کیس ہوتے ہیں، تو اس میں کتنے کیس ایسے ہیں کہ ان کے آپس کے لڑائی جھگڑے کینچی چلانے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو یہ محض ایک وہم پرستی ہے، ایک باطل نظریہ ہے، باطل عقیدہ ہے، اس کی کوئی اسلام میں اس کا کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات بڑی معروف ہے کہ اگر کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر سے پھلانگ کر نہ جائیں، اگر غلطی سے کوئی پھلانگ کر چلا گیا تو کہا جاتا ہے کہ اب اس بچے کا قد نہیں بڑھے گا۔ یہ بھی بات ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرآن و سنت میں اس کی حقیقت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ بھی ایک بدشگونی ہے، ایک ہمارے ہاں پھیلی ہوئی ایک وہم پرستی سے متعلق ایک چیز ہے، تو لہٰذا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی بڑی کثرت سے سننے میں آتی ہے کہ جب آپ نماز پڑھ لیں تو نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کا ایک کونا اس کو لپیٹ دیں۔ کیوں لپیٹ دیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں لپیٹیں گے، جائے نماز ایسے ہی بچھا رہے گا تو شیطان اس پر نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی ایک بے حقیقت سی بات ہے کہ اگر شیطان نے نماز پڑھنی ہے تو کیا وہ کونا ٹھیک کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا؟ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ مساجد جتنی بھی ہیں وہاں ہر وقت مصلے بچھے رہتے ہیں، ہر وقت قالین اور کارپٹ بچھے ہوئے ہوتے ہیں، نمازی نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں تو مصلے نہیں اٹھائے جاتے نماز پڑھنے کے بعد یا پڑھانے کے بعد۔ تو اگر یہ بات حقیقت ہے تو پھر مساجد میں تو ہر وقت شیطان ہی نماز پڑھتے رہتے ہوں گے۔ تو اس لیے اس کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ایسی کوئی بھی بات اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور آخری بات اس نشست کی وہ یہ ہے کہ یہ بھی بات سننے میں آتی ہے کہ اگر کوئی خاتون امید سے ہو تو اسے منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس گھر میں نہیں جانا جس گھر میں کوئی مسجد پڑی ہو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی قریب اعزاء و اقرباء میں سے دنیا سے چل بسے تو ان کے گھر جانے میں بھی ان کو روکا جاتا ہے کہ آپ ان کے گھر میں نہ جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بیٹے پر یا بچے پر جو پیٹ میں ہے اس پر برا اثر پڑے گا۔ تو اس چیز کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاد رکھیے ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے
کہ ساری چیزوں کا جو تعلق ہوتا ہے وہ انسان کے عمل کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے امر کن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے یہ کام کیا تو اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یا یہ کام اس نے نہیں کیا اس کی وجہ سے ایسا کام ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور دین کے مطابق اللہ پاک ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔